بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بالکل نئی اور تازہ ترین تحقیق، بالکل تازہ ترین تحقیق ہے۔ اس طرح کا ترجمہ، اس طرح کا معنی آپ نے پہلے قرآن کریم کا کہیں بھی نہیں سنا ہوگا، اور نہ ہی آپ کو کہیں لکھا ہوا ملے گا، اور نہ ہی کوئی عالم آپ کو اس طرح کا ترجمہ بتائے گا، بلکہ اس طرح کی جو معلومات جو ہماری تفسیر میں آپ کو ملیں گی کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ چند ایک جھلکیاں سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اللہ وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے، سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی انشاءاللہ تعالی، جو بندہ بھی اسے سنے گا اسے پتا چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں، ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا، تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، سکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں انہوں نے سکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں آ کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفها دانیہ۔ دب عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 39، 11واں پارہ۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اس کا ترجمہ آپ نے سنا، جبکہ ان کے پاس ان کا انجام آ چکا تھا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ کا ترجمہ آپ نے یہ سنا کہ جبکہ ان کے پاس ان کا انجام آ چکا تھا۔ دیکھیں یہ لمہ ہے نا، لمہ، یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع کو ماضی منفی میں بدل دیتا ہے۔ لم اور لمہ، لم اور لمہ، یہ دونوں حرف فعل مضارع پر داخل ہوں تو فعل مضارع کو ماضی منفی میں بدل دیتے ہیں، جبکہ آپ نے اس کا جو ترجمہ سنا ہے وہ ماضی منفی والا معنی نہیں تھا، جبکہ ان کے پاس ان کا انجام آ چکا تھا، یہ تو ماضی مثبت ہے، منفی نہیں ہے بلکہ مثبت ہے، جبکہ یہ جملہ منفی ہے۔ جبکہ ان کے پاس یہ اس کا اصول تو انجام آ چکا تھا۔ گرامر کی ابتدائی کتابوں میں نامیر سے آپ شروع ہو جائیں، نامیر، ہدایت الناف، شرح میں آتا، اور کافیہ، اوپر چلے جائیں شرح جامی وغیرہ تک، ہر کتاب میں تقریباً یہ بات لکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ابتدائی کلاسوں کے بچے بھی جانتے ہیں کہ لم اور لمہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو ان کو ماضی منفی میں بدل دیتے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام اب آ اس کا چکا تھا۔ معنی یہ ہوگا کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ابھی تک ان کے پاس اس کا انجام، یعنی جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا تھا، جس کا انہیں علم بھی نہیں تھا، یعنی قرآن کریم کو انہوں نے جھٹلایا، تو اس جھٹلانے کا انجام ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا، یعنی ابھی تک نہیں آیا، آئندہ آنے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا میں یہاں پر ایک فرق بھی بتاتا چلوں کہ لم اور لمہ میں، کہ جو لمہ ہوتا ہے نا، لمہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو یہ زمانہ انتفاع سے لے کر زمانہ تکلم تک کی نفی کرتا ہے، اور یہ ایسے فعل پر داخل ہوتا ہے جس کے آئندہ ہونے کی توقع اور امید ہو، یعنی ابھی تک اس کا انجام ان کے پاس نہیں آیا، یعنی اس جھٹلانے کا انجام ابھی تک نہیں آیا، آئندہ آنے کا امکان ہے۔ تو لہذا ماضی منفی والا ترجمہ ماضی مثبت میں کر دیا گیا، یعنی منفی کو مثبت بنایا جا رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں اس بارے میں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ ترجمہ صحیح ہے تو کس ترجمے میں جناب اور اے دوسری انجیل بات یہ نہیں بھی ہے، آپ سنتے چلیں،
کیونکہ جن بابوں نے جو ترجمے کیے ہیں ان کو تو ایک دو زبانیں آتی تھیں. گوگل حافظ اللہ اس کو تو 100 زبانوں میں مہارت حاصل ہے. تو آپ یہی جملہ گوگل پر لکھ کر گوگل سے بھی پوچھ لیں وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ کہ گوگل تو اس کا معنی بتا کہ اس کا معنی کیا ہے. اگر گوگل بھی اس کا معنی یہی بتا دے جو آپ نے سنا ہے ادھر، یا کسی کتاب میں مل جائے، کسی تفسیر میں مل جائے، کسی ترجمے والے قرآن میں مل جائے، تو ہمیں بھی اطلاع کیجئے تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں. ٹائم قیامت تک کے لیے